جنت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ۔ جس کسی نے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے اسی کے جیسے۔ گویا کہ اگر ہم اس دنیا میں مسجد بناتے ہیں، اللہ ہمارے لیے جنت میں اسی کے جیسے گھر بناتا ہے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ جی ہاں، جنت کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جس کسی نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ومن استجار من النار 3 مرات، اور جس کسی نے جہنم سے 3 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگی، جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ جہنم سے اس کو بچا لے۔ گویا کہ جنت میں داخلے کے لیے یہ بھی بہت اہم کام ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور دعا کریں جنت کا سوال کرتے ہوئے تو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں۔ اے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ مجلس بھی دین کی مجلس ہے، دین کی مجلس میں بیٹھنا، دین کا علم، دین کا نالج حاصل کرنے کے لیے تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی علم سیکھنے کے راستے میں بیٹھتا ہے، جو آدمی علم سیکھنے کے راستے میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جو رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، جو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں نمازیں پڑھو، اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ گویا کہ جنت میں داخلہ چاہیے تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں مالی مدد کریں، جو مالی اعتبار سے کمزور نہیں ان سے رابطہ رکھیں، یہ صلہ رحمی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہماری روزی میں وسعت فرماتا ہے اور ہماری عمر لمبی فرماتا ہے، اور جنت میں داخلہ ملنے والا ہے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، کہ وہ آدمی ذلیل اور رسوا ہو، وہ آدمی ذلیل اور رسوا ہو۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فآذ ذلك الباب او احفظه، کہ والد جنت کا سب سے عمدہ دروازہ ہے، اگر چاہو تو اس دروازے کو قائم رکھو یا اسے گرا دو یا اسے ڈھا دو۔ گویا کہ ماں باپ کی خدمت کر کے ہم جنت میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنا نام جنگ میں لکھوایا ہوا ہے اور آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں کیا کروں۔ آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میری ماں باحیات ہے۔ آپ نے فرمایا فلزمہا
فإن الجنت عند رجلیہا، اس کی خدمت کرو، اس کو لازم پکڑو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ گویا کہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں جنت ملتی ہے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی دونوں کے ذریعہ اشارہ کیا اور دونوں کے بیچ ہلکی سی جدائی رکھی۔ گویا کہ یتیموں کی کفالت کرنے والے جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائیں گے۔